آیت نمبر 162 162، قل تو کہہ دے، ان بے شک صلاتی میری نماز، ونسکی اور میری عبادت۔ نسک کا لفظ عبادت کے اوپر استعمال ہوتا ہے، حج کے اوپر استعمال ہوتا ہے، قربانی کے اوپر استعمال ہوتا ہے، ذبح کیے جانے کے اوپر استعمال ہوتا ہے، اور یہ سارے معنی یہاں پہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ پہلے نماز کہا گیا ہے تو اس کے بعد نسک کا معنی قربانی مناسب ہوگا، ذبح کرنا مناسب ہوگا، جیسے اللہ نے کہا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، وانحر اور اپنے رب کے لیے جانور ذبح کریں۔ تو بے شک میری نماز، ونسکی اور میری قربانی، میرا ذبح کرنا، ومحیای اور میری زندگی، ومماتی اور میری موت، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ للہ اصل میں کیا تھا؟ لام اور لفظ اللہ، رب العالمین، یعنی کہ رب العالمین کے لیے ہے۔ رب العالمین بدل ہے لفظ اللہ سے، تو رب وہ جو خالق ہو، جو مالک ہو، جو رازق ہو، جو سارے امور کی تدبیر کرنے والا ہو۔ العالمین یہ جمع ہے عالمن کی، عالمن جہان۔ تو اس آیت کا مفہوم کیا ہوا کہ اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان لوگوں کو بتا دیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح میرا معاملہ ہے۔ جیسے وہ شرک کرنے والے نہیں تھے، میں بھی شرک کرنے والا نہیں ہوں، میں اسی دین کے اوپر ہوں۔ مکہ والے بھی اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے، اور یہ نسب کے لحاظ سے ان کی اولاد میں سے ہیں، اور یہودی عیسائی بھی اپنی نسبت ان کی طرف کرتے تھے، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ لیکن یہودی اور عیسائی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور اہل مکہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو ان سب کو بتایا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا کہ میرا دین دین ابراہیمی ہے، اور وہ یہ کہ میری نماز ایک اللہ کے لیے، کبھی بھی کوئی نماز اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ادا نہیں کروں گا۔ میری قربانی، میرا جانور ذبح کرنا ایک اللہ تعالیٰ کے لیے، کبھی بھی کوئی بھی جانور اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح نہیں کروں گا۔ میری زندگی کے تمام اعمال، تمام عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے۔ مجھے موت آئے گی وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام پہ آئے گی، اللہ تعالیٰ کی عبادت پہ آئے گی۔ اس موقع پہ بھی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے والا نہیں بنوں گا۔ اور ایسا کیوں نہ ہو جب کہ اللہ رب العالمین ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا رازق ہے، میرے سارے امور کی تدبیر کرنے والا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے امور کی تدبیر وہ کرے، میرا خالق وہ ہو، میرا مالک وہ ہو، اور میں عبادت کسی اور کی کروں؟ بلکہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے، تو سب لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کریں، اور اس کے ساتھ عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کریں۔